دنیاوی اعتبار سے ہوں گی اور جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوں گی ان متقیوں کی دوستیاں قیامت کے میدان میں بھی سلامت رہیں گی۔ تو سب اپنا گورڈا شریف سے میرے حضور ایک مرتبہ پاک پتن شریف حاضر ہوئے تو آپ ہر سال پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ اب اگر کوئی بندہ چلا جائے تو کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت تاجدار گورڈا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے شیخ ہیں۔ آپ ہر سال پاک پتن شریف میں جاتے تھے، بہشتی دروازہ جب کھلتا تو اس کو آپ حضور کھڑے ہو کے دیوان صاحب کے ساتھ دروازہ کھلوایا کرتے تھے۔ پھر ساری زندگی بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عمل رہا، اور اس کے بعد اب تک گورڈا شریف کے سابقان سادات کا یہی عمل ہے کہ جب پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ کھلتا ہے تو گورڈا شریف کے کوئی نہ کوئی سید دروازہ کھلوانے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سب وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ کا ایک غلام تھا دیوانہ جو آپ کے بغیر رہتا نہیں تھا، کہتا تھا حضور بس میرا دل کا ہر وقت میں آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ تو صاحب جب پاک پتن شریف پہنچے تو وہ بھی پیچھے پہنچ گیا۔ صاحب دیوان صاحب کے ساتھ ان کے اوپر محل میں چلے گئے اور وہ دیوانہ باہر بیٹھ گیا۔ تو اب ظاہر ہے اپنے شیخ اللہ ہے، دل کر رہا ہے پیر کا دیدار کروں۔ جو ہی دروازے تک پہنچا تو آگے جو کھڑے تھے انہوں نے روک لیا۔ اس نے تھوڑی سختی کی کہ میں جاؤں گا، میرے پیر اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، روکو اس کو۔ جب تھوڑا شدت کی مارا تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ اب انتظار میں بیٹھ گیا۔ اندر سے صاحب دیوان صاحب کے ساتھ نکلے تو آگے سے صاحب کا دیدار کر کے کہنے لگا پیر جی مڑا اعتماد کو سب اچھایا گیا ہے۔ اہنے پیر جی مڑا اعتماد کو سب اچھایا گیا ہے۔ ایتھے ہل پہیاں پہنیاں تے اگے کے حال ہو سی۔ اندر چلے گئے وہ ماں مارے پولیس والے مارے ماں اندر ہی کسی نہیں جان دیتا کہ مڑا اعتماد تو سب اچھایا گیا ہے۔ سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نظر بھر کے تکے ہے، فرمایا دعا کر مڑا اعتماد تیرے تو نہ چاہیا تجھے، دعا کر مڑا اعتماد تیرے تو نہ چاہیا تجھے۔ یہ جملہ حضور نے زبان چوں نکلے ہے تے جڑے صوفی نال ہے وہ بڑا کہن انہاں کیا آج حضرت صاحب نے اس جملے نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لکھ باری اگر مرید پیر نے بارش بدگمان ہوئے تے نقصان ہو نہیں ہونا، کہ ایک باری کی پیر کسے سبب نال پیر نے دلے چ مرید نے بارش معاملہ خراب ہوئے کہ وہ تباہی ہو نہیں ہے جڑی کسی حساب نہ نہیں سنبھالن ہونی۔ فرمایا تو لکھ باری اگے پیچھے ہو میرے علی کا ہاتھ پھر بھی تیرے سر تے رہسی۔ کہ دعا کر مڑا اعتماد تیرے تو نہ چاہیا تجھے، جے میں تینوں نظر چو ہٹا چھوڑیا، نظر چو گرا چھوڑیا، کہ میں اپنے دامن تو تاپر کر چھوڑیا تو پھر جتھے مرضی جانی کوئی نہیں پوچھن لگا۔ ایک جملہ فرمایا نے کہ نال ہی دل جوئی بھی فرما چھوڑی۔ فرمایا نے اللہ یہ جو ایک ہون من نال آ، فرمایا نے ہون من نال آ تے نال دیوان صاحب بجنے اگے پہنچے، بڑا رش ہے، دنیا اکٹھی گئی، دیوان صاحب اگے گئے، حضرت صاحب نال ہے اور دیوانہ نے پیچھے پیچھے نال، پولیس والے کھٹے تکنے رہ گئے، کسی پوچھ گئی نہیں۔ حضرت فرمایا من نال آ تے نال نال روی، اگے پیچھے نہ ہوئی، نال آ تے نال نال روی، اگے پیچھے نہ ہوئی۔ جس ویلے ہن پہنچے تے پولیس والے تکنے رہ گئے، جس ویلے دروازہ کھلیا بہشتی دروازے دیوان صاحب بھی اندر، سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ جی بھی اندر، تے او آپ نے دیوانہ بھی آپ نے نام اندر پہنچ گئے۔ صاحب ہن پیچھے مڑ کے تکے ہے، فرمایا اور کسی کچھ آنکھیں دے نہیں کسی کچھ آنکھیں دے نہیں آخر لگا حضور کسی پوچھے ہی نہیں۔ فرمایا پھر اعتماد باہر رکھی، جج اج میں نال آیا نا تے اگے پیچھے نہیں ہویا ہے
کہ آج اتنے بہشتی دروازہ کرے اسے کھل گئی ہے جن اتنے نال ہیں قیامت والے دہاڑے بھی ہیں جی میں نال نہیں تو اتنے بھی کسی نہیں پوچھنا. واضح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کی یا اللہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے, یا اللہ میرے عثمان سے قیامت کے دن حساب نہ لینا, یہ شرم کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے عثمان سے کیا حساب لینا ہے, ہم تو آپ کی امت کے 70,000 جہنمیوں کو عثمان کے کہنے پہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 70,000 جہنمی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور اس پر بے شمار اور حدیثیں ہیں کہ شہید جہنمیوں کو نکال کے جہنم سے جنت میں داخل کرے گا. حافظ قرآن جہنمیوں کو جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہوگی, خاندان کا حافظ قرآن انہیں پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. تو جب ایک گنہگار حافظ قرآن ہاتھ پکڑے اور جہنمی کو جنت میں لے جائے, تو جب قرآن کا حافظ یہ سب کچھ کرے گا تو اس کی کیا شان ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا. یقیناً شہید بھی بخشوائے گا اور حافظ قرآن بھی بخشوائے گا, اور اللہ کے ولی کو اللہ یہ اختیار دے گا میرے لیے اپنی مصیبتوں میں گزارنے والے زندگی آج جس پر تو ہاتھ رکھے گا اسے ہی پکڑ کے جنت میں لے جا, میں تجھے اجازت دے دوں. تو یہ صوفیاء کی جماعت یا آل اللہ کی جماعت, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی وہ نہیں ہے, اس کا پتہ قیامت کے میدان میں لگے گا. پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا صفیں لگی ہوں گی جہنمیوں اور جنتیوں کی. جنتی صفوں میں ایک شخص کھڑا ہوگا اور ایک شخص جہنمی صفوں میں کھڑا ہوگا. تو حسرت بڑھانے کے لیے جہنمیوں کے سامنے سے جنتیوں کو گزارا جائے گا تاکہ ان کو اور زیادہ تکلیف ہو کہ ہم ادھر کھڑے رہ گئے, ہمارے ساتھی جنت میں جا رہے ہیں. فرمایا ایک شخص جنت میں جا رہا ہوگا, اس کا ایک جاننے والا جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور وہ جنت جانے والوں میں سے اس شخص کو پہچان لے گا اور آگے بڑھ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہے گا آپ کون ہو؟ کہے گا میں وہ ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ نماز کے لیے وضو کروایا تھا. آپ آئے تھے, میں نے آپ کو پانی پیش کیا. یہ حدیث مشکاۃ شریف کی ہے. فرمایا کھڑا ہو کے کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا, تو میں نے ایک لمحہ کے لیے آپ کی خدمت کی, آج میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنمیوں میں شامل ہوں, آپ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں, تو میرے لیے دعا کریں اللہ میری مشکل آسان کر دے. تو یہ سرکار کا ارشاد ہے, فرمایا وہ جنتی اللہ کا بندہ وہیں پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میرے مالک میں اس وقت تک تیری جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک مجھے وضو کرانے والے کی بخشش نہیں ہو جائے گا, جب تک مجھے پانی پلانے والے کو نہیں بخشے گا میں تیری جنت میں پاؤں نہیں رکھتا. تو حضور فرماتے ہیں اس جنتی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس جہنمی کو جہنمیوں سے نکال کے جنت میں داخل کرتا. تو یہ وہ خاص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو, اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے کہ نسبت, تعلق, محبت, وابستگی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ تعلق بھی بہت بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن اس کی بھی بڑی قیمت پڑنے والی ہے. اللہ تعالیٰ صوفیاء کا, اولیاء کا, اہل اللہ کا, اہل ذکر کا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ہمیشہ ادب و احترام کرنے والا بنا کے رکھے. ہر قسم کی گستاخی سے, بے ادبی سے اور ہر طرح کی جو بے باکیاں ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ایسی تمام تر بری امراض سے سب کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ادب سے, احترام سے اولیاء اللہ کو دیکھنے کی توفیق نصیب